خداوند یسوع ناصری کے نام میں سب کو سلام۔ میں مسیح یسوع کے نسب نامہ میں شامل 3 عورتوں کے تعلق سے کلام پیش کروں گا۔ ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کر رہے ہیں جو کہ لاخطہ کلام ہے۔ یہ خدا کا کلام صاحب اختیار ہے۔ یہ کلام ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یسوع کی ذات اقدس اور پوشیدہ بھیدوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ابراہیم پاک نے جو کتاب لکھی ہے عہد کا نہ بجھنے والا چراغ، اس میں سے ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں گے، اور خداوند یسوع مسیح کے نسب نامہ میں پہلی 14 جو پشتے ہیں ان پر ہم دیکھیں گے۔ اور حوالہ جات کے لیے میں ان کتابوں کا جو تفسیر کی کتابیں ہیں ان کا ریکمینڈ کروں کہ آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بکس جو آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہی ہیں، آپ ان کتابوں کو اگر آپ حاصل کر سکیں تو آپ ان کتابوں کو ضرور پڑھیں۔ مزید نسب ناموں کے بارے میں جاننے کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ اور متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پہلا باب اور پہلی 6 آیات کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، اور یہودا سے فارس اور زارا تمر سے پیدا ہوئے، اور فارس سے حسرون پیدا ہوا، اور حسرون سے رام پیدا ہوا، اور ارام سے امین داب، اور امین داب سے نحسون پیدا ہوا، اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا، اور سلمون سے بوئز راب سے پیدا ہوا، اور بوئز سے عبید رود سے پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا، اور داؤد سے سلیمان و سورہ سے پیدا ہوا جو پہلے اوریا کی بیوی تھی۔ یہاں پر ہم 3 عورتوں کے بارے میں غور کریں گے، تمر، رہاب اور رود۔ اور چھٹی آیت جو ہے خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے کا حصہ ہے۔ سب سے پہلی جو بات ان عورتوں پر غور کرتے ہوئے آتی وہ یہ ہے، متی اس نسب نامہ کو اس لیے لکھ رہا ہے، اور خاص طور پر نسب نامے کا پہلا حصہ لکھنے کے لیے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے قائرین کو یہ ثابت بتائے کہ مسیح جسے مصلوب کیا گیا ہے وہ کس نسل سے آیا۔ اور یسوع کے نسب نامہ میں رائٹر یہ ثابت کر رہا ہے کہ یسوع ابدی بادشاہ ہے، یہ وعدہ شدہ ابراہیم کا فرزند ہے، اور یہ نسب نامہ ہے جس میں یسوع آیا اور وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ لیکن یہاں پہ ان عورتوں کا کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ کچھ نسلوں کا اس نسب نامہ میں ذکر نہیں ہے، کیوں ان عورتوں کو یہاں پر شامل کیا گیا ہے؟ یہودی نسب نامے میں عورتوں کا ذکر نہیں کیا جاتا تھا، اور پھر خاص طور پہ یہ عورتیں جو غیر قوم سے تھیں اور گنہگار عورتیں تھیں۔ اور 2 مسئلے تھے، یہ ایک تو روایتی بات نہیں تھی کہ نسب نامے میں عورتوں کا ذکر ہو، اور پھر یہ عورتیں غیر قوم سے تھیں اور پھر گنہگار بھی تھیں۔ کیا مقصد ہے جو متی ان عورتوں کو یہاں پہ ذکر کرتا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ مخلصی کی تاریخ جو ہے یہ مخلصی یافتہ لوگوں کی تاریخ ہے۔ ان عورتوں کے وسیلہ سے ہم عورت کی نسل سے جو وعدہ کیا گیا تھا اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ پیدائش 3 باب 15 آیت، یہ ہمیں خدا کا مخلصی بخش کام بائبل مقدس میں نظر آتا ہے۔
جب آدم اور حوا نے گناہ کیا اور وہ خدا کے معیار سے نیچے گر گئے تو زندگی جاتی رہی اور موت کا سامنا انہیں کرنا پڑا، لیکن خدا نے انہیں زندگی کی امید بخشی اور عورت کی نسل سے جو وعدہ کیا گیا تھا اور 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 ہوا کا مطلب ہے زندگی کی ماں، عورت کی یہ نسل اور یہ جو نسل، یہ جو اولاد ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یہ مسیح ہے اور کوئی نہیں ہے۔ وہ عورت جس کے وسیلہ سے موت آئی، اسی کے وسیلہ سے زندگی بھی آئی، اور خدا چاہتا ہے کہ پھر سے اس کے ساتھ بنی نوع انسان کا رشتہ اور تعلق بحال ہو جائے اور ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اور عورت کی نسل سے آ کر ایک ہستی نے ابلیس کے سر کو کچلنا تھا، اور عورت کی نسل کے تعلق سے 3 حوالہ جات ہیں، پیدائش کی کتاب، متی کی انجیل اور پھر عورت مکاشفہ کی کتاب میں ایک عورت کے بچے کا ذکر ہے، اور پیدائش کی کتاب میں عورت سے وعدہ کیا گیا، اور ہم بیج جو ہے خدا کا کلام ہے۔ عورت سے مراد آخر زمانہ کی کلیسیا ہے، اس لیے مکاشفہ میں ہم ایک عورت کو ایک بچے کے ساتھ، اولاد کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور یہ عورت سے مراد آخر زمانہ کی کلیسیا ہے۔ بیج خدا کا کلام ہے، اور ہمیں اس بیج کا پھل اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہے۔ ہم تمر سے شروع کرتے ہیں۔ خدا نے ایک خاص مقصد کے تحت ان تینوں عورتوں کو یہاں پر ذکر کیا ہے، اور یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، اس لیے ان کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ اور سب سے پہلے ہم تمر سے شروع کریں گے، اور پھر کلیسیا کو کس طرح کی ہونا ہے ہم یہ بھی دیکھیں گے۔ تمر کی کہانی سے ہم واقف ہیں، اور تینوں عورتوں کی کہانیوں سے آپ بخوبی واقف ہیں، اور ہم ان مقدسی کے تاریخ میں حاصل ہونے والے سبقوں پر غور کریں گے۔ تمر خدا کے عہد کی نسل پر ہم غور کریں گے۔ کس نے نسل کو جاری رکھنا تھا، اور کس نے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس نے اس نسل کو آگے بڑھانا تھا، اور وعدہ شدہ پلوٹا بیٹا۔ اور یہاں پر ہم ختنے کا عہد بھی دیکھتے ہیں۔ یہودا نے یہ عہد آگے جاری رکھنا تھا، اور خدا کے کلام میں لکھا کہ یہودا کے بیٹے جو تھے وہ بدکار تھے، خدا نے ان کو مارا، اور یہودا نے تو باعث برکت ہونا تھا، لیکن اس کی نسل بدکار تھی اور وہ عہد کو جاری نہ رکھ سکی۔ خدا کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہوئے جنہوں نے خدا کے کلام کو قبول کیا ہے، ہمیں ایسی زندگی بسر کرنی تھی کہ ہماری زندگیوں کے وسیلے سے خدا کے کلام کی تکمیل ہو، خدا کے مقصد اور ارادے ہماری زندگیوں سے پورے ہوں، نہ کہ ہماری خواہشیں اور ہماری سوچیں۔ یہاں پر اس خاندان میں ہم خدا کے عہد کی اہمیت کو دیکھیں گے۔ یہاں پر خدا کے عہد کی تکمیل کو ہم دیکھیں گے، کس طریقے سے ان عورتوں کے وسیلے سے خدا کے عہد کی تکمیل ہوئی۔ کون واقعی خدا کے کلام پر یا اس کے عہد پر ایمان لایا، اس کہانی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔
اور بچے کی پیدائش میں جو دکھ درد اور تکلیف ہوتی ہے یہ لعنت ہے۔ عورت سے کہا گیا تھا کہ تو درد سے بچے جنے گی۔ یہاں پر اس بچے کی پیدائش کے دوران ہونے والی درد تکلیف کی بات نہیں، بلکہ وہ دکھ تکلیف ہے جس میں سے ہم انسان ہوتے گزرتے ہیں۔ ہم بشارت کے وسیلہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر روحانی بچوں کو پیدا کرنا کس قدر مشکل کام ہے۔ ہوا اور سارا اور پھر ربیکا اور راخل، ان تینوں جو ہیں یہ بچوں کی پیدائش میں دکھ تکلیف سے گزری، اور خدا کے عہد کا فرزند جو ہے وہ ان عورتوں کے وسیلہ سے اس دنیا میں آیا۔ پیدائش 38 باب 26 آیت میں یہودا نے کہا کہ یہ مجھ سے زیادہ راستہ باز ہے، کیونکہ میں نے اپنا بیٹا سیلا اس سے نہیں بیایا، اور پھر اس نے اس کے ساتھ دوبارہ کوئی تعلق نہ بنایا۔ بچے کی پیدائش میں دکھ درد اخیر زمانے کی کلیسیا کے لیے ایک تصویر کشی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم راہب کو دیکھتے ہیں۔ راہب ایک کسبی تھی۔ یریحو شہر میں ایک کسبی تھی جہاں پر جاسوس جو ہے انہوں نے اس کے گھر میں پناہ لی تھی، اور سلمون جو ہے بوئز سے پیدا ہوا اور اس کی ماں راحت تھی۔ پیدائش 9 باب 25 آیت میں، اور پھر استشنا کی کتاب، اور کنانیوں پر خدا نے لعنت کی تھی، اور احبار 19 باب 29 آیت۔ اور کسبی جو ہوتی تھی وہ ناپاک تصور ہوتی تھی، غیر قوم سے تھی یہ راہب، اور پھر یہ کسبی بھی تھی، یہ ناپاک تھی۔ لیکن دیکھنا یہ کہ یسوع کے نسب نامے میں اس کا کیا کام ہے، اور راہب کے ایمان کو دیکھیں۔ یشوع 2 باب 8 سے 11 آیت میں ہم اس راہب کے اقرار کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی کہ وہ چھت میں ان کے پاس آئی اور اس نے کہا، میں جانتی ہوں کہ خدا نے تمہیں یہ ملک دے دیا ہے، اور تمہارا روب اور خوف وہ ہم پر چھا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس ملک کے لوگوں کے دل جو ہیں تمہاری ہیبت سے پگھلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ کس طرح خدا نے تمہارے سامنے بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا، اور اموریوں کے دونوں بادشاہوں کو کس طرح تمہارے سامنے پست کر دیا۔ اور وہ ایمان لائے کہ آسمان اور زمین پر کوئی ایسا خدا نہیں جو اسرائیل کے قدوس کی مانند ہو۔ اور بیابان میں اسرائیلی بڑبڑاتے رہے، اور خدا اپنے لوگوں کو یہ بتاتا رہا کہ یاد رکھو۔ مقدسی کے ترہیم میں اہم جو حوالہ یاد ہے، خدا نے کہا کہ پرانے دنوں کو یاد رکھو کہ میں نے تمہارے لیے اس دور میں کیا کیا۔ راغب کو دیکھیں، وہ غیر قوم سے ہے، وہ گنہگار ہے، لیکن اس نے یاد رکھا کہ خدا نے کیا کیا اور کس طریقے سے اپنے وعدہ کو پورا کیا اور بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لایا۔ نیو ٹیسٹمنٹ نیو عہد نامہ میں بھی راہب کا ذکر کیا گیا ہے۔ عبرانیوں 11 باب 31 آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ایمان ہی سے راہب نے جو کسبی تھی وہ ان نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی، بلکہ اس نے جاسوسوں کو اپنے گھر میں اتارا۔ یہ ایمان کا نسب نامہ ہے۔ عبرانیوں 11 باب جو ہے ایمان کا نسب نامہ ہے۔ ایمان ہی سے راہب نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یشوع کی جگہ راہب کا نام یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ یعقوب 2 باب 21 سے 26 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، ابراہم پاک یعقوب جو رائٹر ہے اس خط کا، وہ بیان کرتا ہے کہ ابراہم جو ہے وہ اپنے
عملی قدم اٹھانے کے سبب سے خدا کے حضور میں راست باز ٹھہرا، اور اس طرح راہب جو ہے وہ بھی اپنے کاموں کے سبب سے راست باز ٹھہری، یعنی اس نے اپنے ایمان کا اظہار اپنے کاموں سے کیا۔ جب جاسوس اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں کسی دوسرے راستے سے بھیج دیا، اور اس نے اپنے ایمان کا اظہار اپنے کاموں سے کیا۔ کیوں راہب کا ذکر یہاں پر اس اہم نسب نامہ میں کیا گیا ہے؟ خدا ہمیں یاد دلا رہا ہے، اور بابل کی اس بڑے شہر میں جہاں قصبی کا ذکر ہے مکاشفہ کی کتاب میں 17 باب میں، اور پھر 8 باب 14 باب 18 باب 4 آیت، یہاں پر بڑے شہر بابل میں بڑی قصبی کا ذکر کیا گیا ہے۔ دو جاسوس یریحو میں بھیجے گئے، اور دو ہی ہمیں گواہ بابل شہر میں نظر آتے ہیں۔ 7 نرسنگوں کا ذکر ہے۔ مکاشفہ 18 باب میں لکھا ہے کہ تم اس بڑے شہر بابل سے نکل آؤ۔ راہب جو ہے وہ اس شہر سے ایمان سے نکل آئی، اور سرخ ڈوری باندھنے کے سبب سے اس نے ایمان رکھا اور وہ بچ گئی۔ اور یہودا کے قبیلہ میں راہب جو ہے وہ بیاہی گئی، اور خدا نے کہا کہ بابل سے نکل آؤ۔ ہم جو کلیسیا ہیں، اور ہم اس دنیا کے ناپاکی سے ناپاک ہیں، اور ہم لعنت کے اثر کے نیچے ہیں، ہم گناہ میں پیدا ہوتے ہیں، ہم اس دنیا میں گناہ کی حالت میں رہتے ہیں۔ اور سلمون کا نام کا معنی ہے ڈھانپنا، اور خدا کا کام جو ہے وہ کفارہ بخش ہے، اور سلمون اس نے راہب سے شادی کی، اور اس نے اس کے ماضی کو ڈھانپ لیا، اور یہ شاہی نسب نامہ میں راہب کا نام آ گیا۔ مکاشفہ 21 باب 2 آیت میں لکھا ہے کہ میں نے ایک بڑے پاک شہر یروشلم کو آسمان سے خدا کے پاس سے نیچے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند سجا ہوا تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا ہو۔ اور اس نسب نامہ کے دوسرے حصہ میں روت کو دیکھتے ہیں۔ متی 1 باب 5ویں آیت، اور استثنا 23 باب 3 آیت میں بھی خدا نے امونیوں اور موابیوں پر لعنت کی تھی، اور منع کیا تھا کہ امونی اور موابی جو ہیں خدا کی جماعت میں آنے نہ پائیں۔ 10 پشت تک ان کو منع کیا گیا تھا کہ وہ خدا کی جماعت میں داخل نہ ہونے پائیں۔ اور یہاں پر نسب نامہ میں روت کا ذکر آتا ہے، اور غیر اقوام کو نجات اور مخلصی پانے کا کوئی حق نہیں تھا، اور عہد جو تھے یہ اسرائیل سے باندھے گئے تھے، خدا کے برگزیدہ لوگوں کے لیے یہ عہد تھے، اور صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ غیر قوم جو ہے وہ خدا کے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ اس عہد کو قبول کر لیں، اور روت کی کہانی میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور ہم اس کو ایک الگ طریقے سے روت کی کہانی کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مخلصی کے عہد پر ایمان لائی۔ نومی اور ریت جو غیر ملک سے سفر کر کے واپس آئیں، ان کو ایک مخلصی دینے والا مل گیا، اور نومی کی شادی علی ملک سے ہوئی تھی۔ علی ملک کا مطلب ہے خداوند میرا بادشاہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں روت کی کتاب میں اس ملک میں قحط
پڑا، بیت الحم میں قحط پڑا، اور بیت الحم کا معنی ہے روٹی کا گھر۔ اور اب یہ دیکھیں جی بات ہے کہ روٹی کے گھر میں اب روٹی نہیں تھی، اور نومی اور اس کا گھرانہ جو ہے وہ لعنت شدہ سرزمین میں جا بسے، قحط کے ستائے وہ وہاں پر چل نکلے۔ اور اسرائیلی لوگ بابل اور مصر میں قحط کے سبب سے گئے۔ خروج سے مصر کی کہانی، اور پھر بابل میں اسیری میں جانا، یہ یہودی لوگ جو تھے وہاں پر چلے گئے جہاں پر انہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اور یہ اخیر زمانہ کی عدالت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ علی ملک مر گیا، اور محلون کا مطلب بیمار، اور کلیون کا مطلب ہے زائل ہونا۔ یہ موآب میں دونوں بیٹے بھی علی ملک کے مر گئے، اور اب نومی اور اس کی دونوں بہویں باقی رہ گئیں، اور اب نومی بیت الحم کی راہ پر چل پڑی تاکہ وہ بیت الحم میں واپس آئے۔ روت اور عرفا اس کے ساتھ چلی، لیکن روت نے اپنی ساس کو نہ چھوڑنے کا عہد کر لیا۔ اس نے کہا کہ تیرا خدا میرا خدا ہوگا، جس خدا کی تو عبادت اور پرستش کرے گی میں بھی اس خدا کی عبادت اور پرستش کروں گی، اور میں تجھ سے کبھی جدا نہیں ہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے۔ اور موابی عورت تھی، لیکن اس نے خدا کی پیروی کا فیصلہ کیا اور اپنے والدین کے ہاں نہ گئی، بلکہ اپنی ساس کے ساتھ بیت الحم کو واپس لوٹی، ازدواج کے وسیلہ سے مخل سی۔ روت کی کتاب جو ہے فارس سے داؤد، اور پھر خروج سے مختلف پشتوں کا ذکر خروج کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے۔ ہاں، پیدائش 5 اور 11 باب میں مختلف پشتوں کا ذکر پڑھتے ہیں، اور اس نسب نامہ کے آخر پر یعنی پہلی 14 پشتوں کے اختتام پر داؤد کا ذکر ہے، اور درمیان میں ہم دیکھتے ہیں اس کہانی میں داؤد جو ہے یہ آنے والے مسیح کی تصویر ہے، اور اس نسب نامہ میں مرکزی کردار روت اور بوئز ہیں، اور بوئز جو ہے ان کے چھڑانے والا ہوا۔ بائبل مقدس جو ہے باغ عدن میں ازدواج کے تعلق سے شروع ہوتی ہے، اور خدا یسوع مسیح نے شاگردوں کے ساتھ عشاء ربانی اور آخری جو عشاء میں شرکت کی، اور یسوع اس دلہا کی مانند ہے جو واپس آ کر اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اور جب یسوع آئے گا تو ایک ضیافت کا سماں ہوگا، شادی کا سماں ہوگا۔ بائبل مقدس جو ہے شادی کا منظر بیان کرتی ہے، اور روت نے بوئز سے شادی کی۔ روت ایک موابی عورت تھی، اور خدا نے یہ کہا تھا کہ موابی لوگ 10 پشت تک خدا کی جماعت میں داخل نہ ہوں، لیکن جب بوئز کے ساتھ اس کی شادی ہوگی تو وہ اس نسب نامہ میں شامل ہوگی۔ میری دعا ہے کہ ہم خدا کی برکات اس عہد کو قبول کرنے کے سبب سے ہماری زندگی میں آئیں۔ حاصل کلام یہ ہے، عورت کی نسل، ان عورتوں کی کہانیاں جو ہیں موت اور لعنت سے مخلصی کی کہانیاں ہیں، اور ان عورتوں کو عہد کی ضرورت تھی، اور ان کے وسیلہ سے ان کی ساری زندگی بدل گئی۔
یسایہ 56 باب 2 سے 8 آیت میں لکھا ہے کہ وہ شخص کس قدر مبارک ہے، وہ ابن آدم کس قدر مبارک ہے جو سبت کو ناپاک نہیں کرتا اور سبت کے روز اپنا ہاتھ کام کرنے سے روک رکھتا ہے۔ اور خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو تھامے رہیں اور ان چیزوں سے الگ رہیں جو ہمیں ناپاک کرتی ہیں۔ اور یہ جو کسبی جو تھی، یہ خدا کے عہد کو قبول کرنے کے سبب سے خدا کے لوگوں میں شامل ہو گئی۔ اور جو خدا کے عہد پر قائم رہتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا کہ میں انہیں اپنے گھر میں شامل کروں گا اور ان کو بیٹوں سے بڑھ کر ایک نام دوں گا، میں انہیں ایک ابدی نام دوں گا۔ اور وہ لوگ جو اجنبی جو خداوند کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کے نام سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے خادموں کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں اور سبت کے دن کو ناپاک نہیں کرتے بلکہ عہد کو تھامے رہتے ہیں، خداوند انہیں مقدس پہاڑ پر لے جائے گا۔ ان کی سختنی قربانیاں اور ان کے ہدیے نذرانے خداوند کے مذبح پر ہوں گے اور میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا۔ خداوند خدا بکھرے ہوئے اسرائیل کو جمع کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ دوسری چیز جو انہیں درکار تھی، اور انہیں ضرورت تھی ایک جیون ساتھی کی، انہیں قریبی رشتہ دار کی ضرورت تھی، اور تمر کو ایک قریبی رشتہ دار کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے یہودا قریبی رشتہ دار بنا۔ اور ہم ازدواجی اصول و قانون جو بائبل مقدس میں بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کسی کا شوہر مر جائے تو وہ اپنے دیور سے شادی کرے، قریبی رشتہ دار سے ازدواجی تعلقات بنائیں۔ اور تمر کو اپنے دیور سے شادی کرنی تھی، لیکن یہودا نے اس کا بیاہ اس سے نہ کیا، اور یہ اس لیے تھا تاکہ اس گھرانے کا نام مٹ نہ جائے۔ اور یہ ازدواجی تعلقات قریبی رشتہ داروں سے بنائے جاتے تھے تاکہ نسل کا نام آگے بڑھتا چلا جائے۔ اور خدا یہ چاہتا تھا کہ اس کے لوگ جو ہے کسی طور سے اس کے عہد کو ناپاک نہ کریں۔ اور رحب کو سلمون کی ضرورت تھی اور وہ اس کے لیے قریبی رشتہ دار ثابت ہوا۔ روت کو قریبی رشتہ داروں میں بوئز مل گیا۔ بوئل عبرانی زبان میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے، اور اس کو گال بھی بول سکتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے چھڑانا، مخلصی دینا، مخلصی کی تاریخ اور چھڑائے جانے کی تاریخ۔ اور یسو نے مخلصی کا کام مکمل کیا۔ یسو ہی حقیقی بھید ہے، اور وہی مخلصی دینے والا ہے، وہی موت کو زندگی میں بدلنے والا ہے، وہی کسبیوں کو ایک نئی پہچان دینے والا خدا ہے۔ اس نے ہمیں قبول کر لی، جس طرح اس نے ان تینوں عورتوں کو اپنے نسب نامہ میں شامل کر لی ایمان کے سبب سے۔ یسوع ہمیں بھی اپنے نسب نامہ میں شامل کرتا ہے، خواہ جیسے بھی ہم ناپاک ہوں، اس پر ایمان لے آئیں تو ہم اس کے نسب نامہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یسوع ہمیں اپنی دلہن بنانے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ہم ایمان سے اس کے عہد کو تھام لیں۔ میرا ایمان ہے کہ میں اور آپ واقعی خدا کی اس محبت کو سمجھیں، اس کے عہد کو قبول کر لیں
جس طرح یسوع سامری عورت کے پاس گیا اور اس نے سامری عورت کو قبول کر لیا۔ یسوع غیر علاقہ میں گیا تاکہ وہاں پر کنانی عورت سے ملے۔ یسوع نے ان لوگوں کو شفا دی، نجات دی۔ مریم مگدلینی یسوع مریم مگدلینی کے پاس گیا، اور یہ نہ بجھنے والے عہد کا چراغ، خدا جو ہے سب سے عظیم اتم اور اعلیٰ ہے، یسوع جو اس دنیا میں آ گیا، خداوند، اور زمین کے ذرے سے بھی چھوٹی دنیا میں خدا یہاں پر اتر آیا، لیکن خدا جو عظیم اور جلالی وہ اس دنیا میں آ گیا تاکہ ہمیں بچا لے، ہمیں قبول کر لے، تاکہ ہمیں اپنے عہد میں شامل کر لے۔ اگر اس دنیا میں کوئی شخص رد کیا ہوا ہے تو یاد رکھیں کہ یسوع آپ کے لیے آیا ہے۔ یسوع ہی ہمارا چھڑانے والا ہے۔ اگرچہ ہم گنہگار تھے، ہم تیمر، راہب اور روت کی طرح تھے، خدا کے عہد کو تھامے رہیں۔ یسوع دلہن کو لینے کے لیے آئے گا اور ہم اس کے عہد میں شامل ہو جائیں گے۔ مکاشفہ 14 باب 4 آیت میں لکھا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عورتوں کے ساتھ ناپاک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو پاک رکھا۔ یہ برا کے پیچھے چلتے رہے اور اس نے انہیں آدمیوں میں سے قیمت دے کر چھڑا لیا تاکہ وہ خدا اور برا کے لیے پہلے پھل ہوں۔ ہمیں اپنے چھڑانے والے کے ساتھ ہمیشہ رہنے کی ضرورت ہے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ مسیح یسوع میں تو نے ہمیں قبول کر لیا ہے۔ ہم جیسے بھی تھے تو نے ہمیں اپنے عہد میں شامل کیا ہے۔ خداوند، تو نے اپنے بیٹے یسوع کے خون کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو نے ہمیں نیا نام، نئی پہچان دی ہے۔ فضل دے کہ تیری محبت، تیرے عہد کو، تیرے کلام کو اپنے دلوں میں تھامے رہیں اور اس دنیا کے انتہا تک تیری انجیل کے گواہ بن جائیں۔ اور خدا لوگوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے وہ تیرے عہد میں شامل ہو سکتے ہیں اور ہم یسوع ناصری کو اپنی زندگی میں قبول کرنے والے ہوں۔ خدا بخش دے کہ ہم اس انجیل کے پیامبر بن جائیں۔ خدا ہم فضل بخش دے کہ ہم تجھ میں اور تیری محبت میں قائم رہیں اور تیری محبت کے گواہ بنے رہیں۔ یسوع ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔